عزیز بہنوں بھائیو، خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایوری ڈے از مدر ڈے، ایوری ڈے از مدر ڈے۔ میں ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک یہودی شخص کی ہے، بیفور دس کے مدر ڈے کے تعلق سے آج جو میں سرمن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کو بیان کروں، اس سے پہلے میں ایک یہودی شخص کی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی شخص نے کہا، when God could not go everywhere, he created a way man، جس کا ترجمہ یا ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ نہ جا سکا تو خدا نے عورت کو تخلیق کیا یا عورت کو بنایا، خدا نے عورت کو بنا دیا۔ پھر رپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک یہودی شخص کا نظریہ ہے، اور یہودیوں کا نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے۔ نوجوان بھائیوں، جب میں نے آپ لوگوں کو سٹڈی کروائی تھی یونا کے تعلق سے، تو میں نے اس وقت بتایا تھا جب یونا کو خدا یونا کو ترتیس میں نینوا میں بھیجنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی کر کے دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے۔ خدا یونا کو نینوا میں بھیجنا چاہتا ہے کہ ان کو جا کر بتا دے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا، لیکن یونا نبی جو ہے وہ ترتیس کو بھاگ جاتا ہے۔ یونا وہاں پر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ خدا تو یہودی سرحدوں میں صرف رہتا ہے، وہ ایک مخصوص کرائٹیریا میں رہتا ہے، یہودی علاقے سے باہر غیر قومیں ہیں، غیر قومیں کیونکہ ناپاک ہے اور خدا ان کو پسند نہیں کرتا، اس لیے خدا اپنی حدود سے باہر بھی نہیں جاتا۔ اس لیے یونا جو ہے وہ ترتیس کو بھاگ گیا کہ خدا وہاں پر نہیں آئے گا۔ یہ یونا کا اپنا خیال تھا، یہ یہودیوں کے اپنے نظریات ہیں، بائبل اس چیز کی تصدیق نہیں کرتی۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے زمین بنائی ہے، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا، سونا چاندی چرند پرند سب کچھ میرے ہیں، تم مجھے کیا دو گے؟ آسمان، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی، یہ سارا کچھ تو اس کا ہے۔ پھر یہ نظریہ بہت ایک خام خیال ہے کہ جب یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ ایک یہودی نظریہ ہے، یہودی سٹیٹمنٹ ہے۔ خدا کے پاس بہت سارے سورس ہیں اس دنیا کو، اس معاشرے کو سٹیبل کرنے کے لیے، گروتھ کرنے کے لیے۔ بیٹیوں بہنوں بھائیوں، ہم غور کر رہے ہیں، ایوری ڈے از اے مدر ڈے، ایوری ڈے از اے مدر ڈے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ہم سال کے بعد ماؤں کا دن منائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے یورپ کی بات۔ جب ان کے والدین، جب ان کے پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو اپنے پاس نہیں رکھتے، ان کے لیے الگ جگہ بنائی ہوتی ہے، یہاں پر بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے،
6 ماہ کے بعد، سال کے بعد وہ ان کو ملنے جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو موقع سال میں ایک بار ہی ملتا ہے، اس لیے وہ ایسے دن جو ہیں وہ مناتے ہیں۔ بائبل میں پھر کہتا ہوں مدر ڈے منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کلام میں جیسا کہ خروج کی کتاب میں سے ہم نے سنا کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ جس ملک میں تو جا رہا ہے اور وہاں پر رہے گا، اس ملک میں میں تیری عمر کو دراز کروں گا، میں تیری عمر کو بڑھاؤں گا۔ سو خدا یہ بہت قیمتی وعدہ ہے اس حکم کے ساتھ، باقی 9 حکموں کے ساتھ کچھ نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کہ جیسے خداوند کے تعلق سے کہا گیا کہ تو کسی اور خداوند اپنے خدا کے علاوہ کسی اور معبود کی عبادت نہ کرنا۔ اس حکم میں ایک والدین کی رسپیکٹ کرنا، اور ساتھ 9 حکم ایک سائڈ پر، یہ حکم سنگل جس میں وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ تیری عمر دراز ہوگی، تیری عمر جو ہے وہ دراز ہوگی۔ کیوں نہ تھوڑا اس طرف بھی آ جائیں کہ ایک اچھی بہن کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے۔ ایک اور بہت اچھی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کی ہستی اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ شاید میں سمجھتا اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، یہ صبح سویرے اٹھتی ہے، خاندان کو سب کچھ مہیا کرتی ہے جو اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ شی از اے گڈ پرووائڈر، مہیا کرنے والی، خدا کی حاصل کردہ نعمتوں کو تقسیم کرنے والی، یہ مہیا کرنے والی ہیں۔ اب گنتے جائیں کیا خصوصیت ہیں، شاید اس کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے مجھے 2 سے 3 ویڈیو اور بنانی پڑیں گی۔ سو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت اچھی مہیا کرنے والی ہے، یہ سیکریفائس کرنے والی ہے ماں۔ یہ ماں کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ سیکریفائس کرتی، قربانی دیتی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں شاید وہ خود بھوکی رہ جائے، لیکن اپنے بچوں کو کبھی وہ بھوکا رہنے نہیں دیتی، اپنے بچوں کا ضروری خیال وہ کرتی ہے۔ وہ اس کی تیسری بڑی خوبی، یہ خود مصیبت اٹھاتی ہے، دکھ اٹھاتی ہے، لیکن اپنے بچوں پر یہ آنچ نہیں آنے دیتی۔ خود تکلیف میں سے گزرتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو وہ اس تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایک اچھی ماں، ایک اچھی خاتون، خاص طور پر لفظ بہتر ہوگا موقع کی مناسبت سے ماں کا ہی میں استعمال کروں تو ایک اچھی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اچھی پوزیشن پر دیکھنا چاہتی، اچھی پوزیشن، اچھے رتبے پر، اچھے درجے پر دیکھنا چاہتی ہے۔ اناجیل میں بھی ایک عورت کا ذکر ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی اور یسوع مسیح سے درخواست کرنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے دونوں بیٹے، ایک تیری دائنی طرف بیٹھے، دوسرا بائیں طرف بیٹھے۔ اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا مانگ رہی ہے، کیونکہ بائیں طرف والے بیٹھنے سے آپ جانتے ہیں کہ بائیں جو طرف والے لوگ کھڑے ہوں گے جب عدالت لگائی جائے گی تو ان کو کیا حکم دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو بکریوں سے تشبیہ دی گئی ہے، شریروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ جانتی نہیں تھی، اس لیے یسوع مسیح نے کہا کسی کو دائیں یا بائیں بٹھانا میرا کام نہیں، یہ باپ کا کام ہے۔ اور تو شاید وہ جانتی بھی نہیں تھی یہ کیا مانگ رہی، لیکن خوبی کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے، خصوصیت کے لحاظ سے وہ اپنے بچوں کو اچھی پوزیشن پر دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ بہت ایک اور خوبی کہ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی